گزشتہ جمعۃ المبارک میں جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے ربط قائم کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات میں نے یہاں پر مکمل کی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ پڑوسی کے گھر سے کھانا وہ مانگے جس کو اپنے گھر سے کھانا نہ ملے، باہر سے مشورہ وہ لے جس کو گھر میں مشورہ دینے والا کوئی نہ ہو، اور غیروں کے طریقے پر وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ بتایا نہ ہو۔ سادہ سا کلیہ ایک بیان کیا تھا کہ غیروں کا طریقہ صرف وہ اپنائے جس کو زندگی میں رب رسول نے زندگی کا طریقہ بتایا نہ ہو۔ بات میں نے یہاں پر مکمل کی تھی کہ بچے کی ولادت سے لے کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس پر رب رسول نے بندوں کی رہنمائی نہ کی ہو، اور جس طرح تربیت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہے، ایسی تربیت کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کی نہیں کر سکتا۔ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، کوئی ایک طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں دین سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو غیروں کے طریقے پر وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ نہیں بتایا۔ ہمارا جو عنوان تھا وہ شادی کی مروجہ رسومات کا تنقیدی جائزہ تھا کہ آج مڈل کلاس طبقہ اتنا مقروض کیوں ہوتا ہے، جبکہ رب رسول نے نکاح کو اتنا مہنگا نہیں کیا۔ آج ایک دن کی خوشی کے لیے ہم لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور جو ناک رکھنے کے لیے برادری میں کئی تولے زیور پہنایا جاتا ہے وہ چند ہی مہینوں میں قرض اتارنے کے لیے بیچ بھی دیا جاتا ہے۔ تو انسان وہ کام کرے جس سے اس کا اعتدال، میانہ روی اس کی قائم رہے، لیکن ہم بعض اوقات حد سے تجاوز کرتے ہیں اور پھر آنے والی زندگی میں ہمارے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ 3 باتوں کی طرف میں نے گفتگو کر لی تھی، اس کے آگے چلتے ہیں۔ چوتھی رسم جو ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ برادری کے کم از کم 250-300 افراد جمع کیے جائیں تو بارات سجتی ہے۔ شرعی مسئلہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سگا بھائی جس کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے اور دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سگا بھائی، اگر سگا بھائی آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں مدعو نہیں کرتا تو آپ کا اس سے ناراض ہونا ناجائز ہے، اور ناراض ہونے پہ آپ کو گناہ ہے۔ آپ کو شریعت نے یہ رخصت ہی نہیں دی کہ آپ کسی سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے آپ کو بچوں کی شادی میں مدعو نہیں کیا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز رکھا۔ دلیل بڑی توجہ سے سنیں گے تو اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ماڑے بندے پہ بوجھ نہیں ڈالنا، اور دوسری طرف ہم ایک بھی رسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاندان میں جب بڑے لوگ بیٹھتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں نہیں یار، بچی آنے تے بوجھ نہیں پانا، ماڑے تے بوجھ نہیں پانا، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ رسم نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا، جواب کیا ہوتا ہے؟ میرا پہلا پہلا ہے، آخری ہو تو میرا آخری آخری ہے۔ یعنی ہم اپنے اندر ہی تضاد رکھتے ہیں، ہمارا قول اور فعل آپس میں متضاد ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے جائیں گے ہم نے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم کم سے کم خرچے میں شادی کریں گے، اور دوسری طرف ایک بھی رسم جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ میں جو صحابی سب سے زیادہ امیر تھے نا، جن کی وراثت میں سونا اتنا تھا کہ سونے کو ٹکڑے کرتے وقت مزدوروں کو 1 مہینہ لگا تھا، ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی یہ تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی تو سسرال والوں نے بیوی بھی رکھ لی، بچے بھی رکھ لیے، اور مکے کے سرداروں نے سارا مال اس لیے رکھ لیا کہ جب تم نے مال مکے میں کمایا ہے تو تم مکے کا کمایا ہوا مال مدینے میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی، بچے، گھر بار، مال و دولت سب کچھ رسول کریم کی ذات کے لیے قربان کیا، اور تنے تنہا جب مدینہ پہنچے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساک مدینہ آپس میں بائی بائی جو چارہ تھا اس کو قائم کر رہے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب بائی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت مدینے کے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی جائیدادوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مال میں، اور جس کی ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے ایک ایک بیوی کو طلاق دے کے مکے سے آنے والوں سے ان سے نکاح کروائے، سب کچھ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس گھر میں قیام کیا اور اگلے دن کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کہاں لگتا ہے، اور آپ نے تجارت شروع کی۔ اور تجارت کے عالم یہ تھا کہ جب آپ کی وراثت کو بانٹا گیا تو ایک ایک بیوی کے حصے میں آج کے دور کے اربوں روپے آئے۔ سونا توڑنے کے لیے جو مزدور بلائے گئے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے تھے، اس قدر آپ نے کمایا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئے۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ سگا بائی بھی اگر شادی پہ مدعو نہ کرے تو ناراض ہونا ناجائز ہے، اور ناراض ہونے پہ گناہ ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بائی سے بغیر کسی شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ویسے جائز نہیں ہے، اس پر گناہ ہے، اس پر گرفت ہوگی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر زرد پیلے رنگ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کرتے پہ نشان کس چیز کے ہیں؟ آپ نے الفاظ بڑی توجہ سے سننے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم دین پہ چلتے ہیں، اور ایک طرف ہم برادری کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بھی اور سب سے امیر صحابی بھی عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، رات کو میں نے نکاح کیا تھا اور کپڑوں پہ خوشبو لگائی تھی، ان خوشبو کے یہ نشانات ہیں۔ آپ تصور تو کریں مدینے والے رسول جلوہ گر ہوں، انہوں نے رسول کریم کو اپنی شادی میں مدعو نہیں کیا۔ اب رسول کریم کا جواب سنیں، کہا عبد الرحمن اللہ تیری زندگی میں برکت دے، اللہ تم دونوں میاں بیوی کو برکت دے۔ اب تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی آقا حکم فرمائے۔ کہا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کرو۔ اب اس جملے کے اوپر توجہ فرمائے، رسول کریم کا ظاہری زمانہ ہے، رسول کریم جلوہ گر ہیں، مدینے کے سب سے امیر صحابی کی شادی ہے، راتوں رات انہوں نے شادی کر لی، رسول کریم کو مدعو نہیں کیا، تو کیا رسول کریم نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ اصل میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری اہمیت ہے، میرے بغیر تم لوگوں نے رشتہ کاری کیسے لیا، میری رائے کے بغیر تم نے ہاں کاری کیسے دی؟ یعنی جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنا آپ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری رائے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی کا نام تکبر ہے۔ یعنی اگر آپ سے ایک بندے نے مشورہ نہیں کیا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی بجائے اس کے بارے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد میں خوشی غمی پر بھی آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے سے اس بات پر ناراض ہونا کہ اس نے مجھے نہیں بلایا جائز نہیں۔ اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے، کسی کے گھر سے شادی کا کارڈ آئے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل شادی کا سیزن ہے، اور بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم زمانے جاہلیت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کسی کے گھر سے شادی کا کارڈ آئے اور اس میں صرف ولیمے کا کارڈ ہو، برات پہ نہ مدعو کیا ہو، تو بھلا کا جواب ہوتا ہے ولیمے تے اوہی جان جڑے جنج نہ گئے سن۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ ہی کیوں لیا؟ آپ نے اپنی اہمیت اتنی بنا ہی کیوں لی؟ اصل میں نقصان بھلا کیوں ہوتا ہے؟ جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی بہن بھائیوں کے بچوں کی نا شادی میں مدد کرتا رہتا ہے، اور سوچ بھلا کیا ہوتی ہے، کل نو میری واری آئے گی تو میرے نال بھی انجی کرن گے۔ اچھا اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے بچوں کی باری آتی ہے تو باقی بہن بھائیوں کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ ساتھ کھڑے ہو سکیں، تو جملہ سننے کو کیا ملتا ہے، دیکھو میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ نے رب رسول کے لیے کیا ہوتا نا تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا یا نہ ہوتا، رب رسول کی مدد آپ کے ساتھ ضرور ہوتی۔ آپ نے کیا تھا ادلا بدلہ کرنے کے لیے،
جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ پر وقت آیا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ آپ نے تو انویسٹمنٹ کی تھی کہ کل کو میں اس کی پرافٹ لوں گا. حالانکہ نیکی کرنے کا مقصد کسی پر احسان کرنا نہیں ہوتا، اس کو سہارا دینا ہوتا ہے، لیکن ہم بطور احسان نیکی کرتے ہیں. تو اس واسطے جو شخص یہ اپنے آپ کے اندر سوچ بھی لینا کہ مجھے نہیں بلایا، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. اس واسطے مہربانی کریں کسی کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ آپ کے رویے سے اذیت میں چلا جائے. اگر رسول کریم کے زمانے میں صحابہ اپنی شادیوں میں رسول کریم کو مدعو نہ کریں تو رسول کریم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا دی ہے، ان کو ولیمہ کرنے کی تلقین کی ہے. لیکن اگر برادری میں صرف ایک مرتبہ کوئی شادی پہ نہ بلائے، اگلی مرتبہ وہ 5 بچوں کی شادی پہ بلائے نا تو ہم نہیں جاتے. کیوں؟ انہیں پہلی باری مینوں نہیں سی بلایا. بھائی آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ایک لمحے کے لیے قرآن مجید نے 29ویں پارے نے بڑی کھول کے بات کی ہے کہ جب کسی انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جائے نا، 29ویں پارے نے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہ یہ دیکھے کہ وہ ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہے. وہ قطرہ جو بدن پہ یا لباس پہ لگے تو بندہ پاک نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. مہربانی کریں اپنے آپ پہ بھی رحم کریں، اپنے عزیز و اقربا کے اوپر بھی رحم کریں. تو مہربانی کریں. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں گھر والوں کی، لیکن ہم پوری کی پوری برادری لے کے چلے جاتے ہیں. مہربانی کریں ظلم نہ کریں. یہ جو برات کا کنسپٹ ہے نا، یہ برے صغیر میں شروع ہوا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب برے صغیر میں شادیاں ہوتی تھیں تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا ڈولی میں دلہن کو لایا جاتا تھا. وہ پردوں والی ڈولی ہوتی تھی، اس کے پیچھے بیل گاڑیوں کے اوپر جہیز کا سامان آیا کرتا تھا. اب ہوا یوں کہ جب وہ دلہن کو رخصت کرتے تھے اور بیل گاڑیوں پہ جہیز کا سامان آتا تھا تو رستے میں چوریاں ہونی شروع ہو گئی. پھر لوگوں نے کیا کیا کہ برات کے ساتھ 5-7 افراد جن کے ہاتھوں میں وہ لمبے لمبے بانس ہوتے تھے سوٹیاں ٹائپ، بطور حفاظت ساتھ لے کے جانا. صرف 5-7 لوگ کہ واپسی پر یہ لوگ سامان کی حفاظت کریں گے اور برات آگے آگے گھر چلی جائے گی. وہ 5 سے 7 لوگ دولہے کے ساتھ جاتے تھے صرف سامان کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ 5 سے 7 بڑھتے بڑھتے آج ہم نے 300 کی برات بنا دی ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے. آپ کہتے ہیں نا کھانا اچھا نہیں بنا، آپ جانتے ہیں اس کھانا بنانے کے لیے باپ نے ساری زندگی کمائی کی ہوتی ہے کہ میں نے بیٹی کے لیے کھانا بنانا ہے. آپ نے ایک لقمے میں فیصلہ کر دیا کہ بندے نے یہ کیا کر دیا. مہربانی کریں، بیٹیاں سب کے گھروں میں ہیں یار. آپ کیوں کسی پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ کل کو وہ ظلم آپ کے سامنے بھی آئے. وہ 5-7 بندے بطور حفاظت ساتھ جایا کرتے تھے. آج ہم نے اتنی اتنی بڑی براتیں بنا دی ہیں. آج ہوتا کیا ہے، ایک طرف باپ کا دل اور کلیجہ ہاتھ کو ہوتا ہے کہ ابھی میں نے اپنی بیٹی رخصت کر دینی ہے. دوسری طرف ہم نے میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے اس کو کیا ٹینشن ڈالی ہوتی ہے، روٹی کم نہ ہو جائے. اور مجھے کوئی کہے نا کہ شادی پہ روٹی کھلتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، شادی پہ روٹی نہیں بندے کھلتے ہیں. روٹی تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس نے کھل کے کہاں پہ جانا ہے. ہم لوگ، میں اپنی طرف اشارہ، ہم لوگ اپنی اوقات سے کھل جاتے ہیں. حالانکہ ہم جتنے لوگ ہیں، میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے گھر میں بہترین لقمہ کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہترین رزق ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں کھل جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، باپ بیچارہ پہلے پریشان ہے کہ اس نے ابھی ایک بیٹی کی بجائے 3 بیٹیوں کے ہاتھ اور پیلے کرنے ہیں. آپ نے اس کو ایک بیٹی رخصت کرنا اتنا مشکل کر دیا ہے، بیچارہ سوچتا ہے کہ باقی 4 کو رخصت کیسے کروں گا. ماڑا بندہ جتنے میں ایک بیٹی رخصت کرتا ہے نا، اگر ہم اس پر تھوڑی سی مہربانی کر دیں تو وہ اتنے پیسوں میں 4 بیٹیاں رخصت کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کو ظلم بنایا. آج ہم معاشرے میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. یہ جملہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک، کیونکہ 2 چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو توجہ سے سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. ایک ہے فی نفسی جہیز کا سامان. اگر صرف جہیز کو دیکھیں تو وہ جہیز جائز ہے. اگر کسی کی طرف سے مطالبہ ہو تو وہ رشوت ہے. مثال کے طور پہ ہم لڑکے کا رشتہ آپ کو تب دیں گے کہ آپ یہ سامان ہمارے سپرد کریں. بیٹے کا رشتہ سامان کے بدلے میں کرنا تو رشوت ہے. اور الراشی
والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے عقد نکاح کیا ہی اس شرط کے اوپر ہے کہ ہمیں یہ سامان دیا جائے گا، اور یہ سراسر کھلے لفظوں میں رشوت ہے کہ آپ نے عقد کو پابند کیا تھا، نکاح کو پابند کیا تھا کہ یہ سامان ہمارے سپرد کر دو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنا بیٹا سامان کے بدلے میں بیچ دیا۔ آپ کے بیٹے کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں تھی کہ چند سامان کے روپیوں کے بدلے ہم نے بیٹا فروخت کر دیا۔ اگر کسی سے مطالبہ کیا جائے تو جو جہیز ایک لعنت ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ بیٹی دو جوڑوں میں بھی رخصت ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود اپنے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، کوئی نہیں کر رہا ہوتا، لو جی 10 جوڑے دوں گے تو وہ برادری کی کہے گی، اور بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پہ؟ آپ نے برادری کو جواب دینا ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ اور میرے بھائی ظلم نہ کرو اپنے آپ پہ، خاندان جو مرضی کہتا پھر آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف برادری میں ناک رکھنے کی خاطر ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں۔ وہ دلہن اور دلہا جن کی ابھی شادی ہوتی ہے، ٹھیک 15 دن کے بعد جب سامان اور زیور بکنا شروع ہوتا ہے تو پھر گھر میں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بات یہاں پر مکمل کی تھی کہ جتنا پیسہ ہم دو گھر والے خرچ کرتے ہیں نا، 15 سے 20 لاکھ روپے کم و بیش اس دور میں، اس سے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا، وہ آپ شادی پہ خرچ نہ کریں، وہ شادی کے موقع پہ میاں بیوی کو دے دیں تاکہ وہ آنے والے اپنے 20 سال سکون سے کاروبار کر کے گزار سکیں۔ آپ ایک دن کی خوشی کے اوپر ان کو لاکھوں کا مقروض کر رہے ہیں۔ بیچارہ دلہا اپنی شادی پہ خوش ہو یا وہ رات کو اس ٹینشن میں سوئے کہ میں نے صبح اٹھ کے فلاں کو قرضہ واپس کرنا ہے، اور بعد میں باپ کیا کہتا ہے؟ میں تو تیرے ویاہ چکیا سے تو دا تو تیرا کام جانے۔ بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو بچوں کے اوپر؟ آپ شادی 1 لاکھ میں کر سکتے ہیں، باقی پیسے میاں بیوی کو دیں، وہ کاروبار کریں، ان کی زندگی خوشگوار ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، 500 کی بارات ہو، دلہن دلہا دونوں طرف سے، پھر جا کے شادی حال میں۔ اور میں نے جہاں بات پچھلے جمعے میں کی تھی وہ یہ تھی کہ نوجوان لڑکیوں کو پھول پھینکنے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا لڑکی والوں کی طرف سے پھول پھینکنے کے لیے کوئی مرد زندہ نہیں ہے؟ بچیاں جن پہ پھول پھینک رہی ہوتی ہیں وہ بابے بڈھے ہوتے ہیں کہ نوجوان دولہے کے ساتھ نوجوان اس کے ساتھی ہوتے ہیں؟ اور میں نے اس میں طویل حدیث آپ کو پچھلے جمعے میں سنائی تھی۔ یہ کام عیسائیوں نے اور یہودیوں نے قادسیہ میں شروع کیا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر قادسیہ کو فتح کر رہا تھا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی بچیاں چھتوں پہ چڑھا کے ان کو پھول کے تھال دیے تھے کہ تم ان فوجی جرنیلوں کے اوپر پھول پھینکو، 2-3 جرنیل بھی ہمارے قابو میں آ گئے تو ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ لیکن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جرنیل تھے، سپہ سالار تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ آپ نے گھوڑے پہ سواری کی اور صحابہ کی طرف رخ کیا، کہا تم سب نے قرآن سنا ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ مومن مرد جب بھی چلتا ہے وہ نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ سب صحابہ نے علم بلند کیا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، تابعین کا لشکر تھا، سب کے سب جب سر جھکا کے نظریں جھکا کے گزر گئے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی بیٹیوں اور بیویوں نے تھال پھینکے اور یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کی کہ تم لوگ تو اتنے بے باک ہو گئے ہو کہ اپنی بہن بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اس محمد کا دین کتنا سونا ہے کہ اس کے ماننے والے تمہیں دیکھ کر بھی نہیں گئے، آج کے بعد ہم تمہیں چھوڑ کے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کام تو عیسائیوں نے شروع کیا تھا، یہودیوں نے شروع کیا تھا۔ آج 5 وقت کا نمازی، حاجی، صوم و صلات کا پابند، اپنے آپ کو دیندار کہنے والا، جب برات آتی ہے تو اونچی آواز میں حال میں آواز آتی ہے آجو آجو برات آ گئی ہے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو ہم کیوں نمائش بنا کے چوراہے پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کوئی مرد نہیں رہ گئے پھول پھینکنے کے لیے؟ شادی میں سب سے گندی ترین رسم دودھ پلائی کی ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں آپ کی مثال نہیں دے رہا تاکہ میری جملے کسی کو سخت نہ لگے، کیا میری غیرت، میں اپنی طرف اشارہ، میری غیرت گوارا کرے گی کہ میری بیوی یا میری بیٹی کسی غیر مرد کے سامنے جا کے چونکڑی مار کے زمین پہ بیٹھے اور سارے نوجوان اوپر کھڑے ہوں اور اس کے جسم کو دیکھ رہے ہوں، اور میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن یا میرے گھر میں رہنے والی کوئی بہو جا کر ان غیر محرم کے ساتھ مذاق کرے؟ اگر یہی کام شادی کے بعد کیا جائے، شادی کے علاوہ کیا جائے،
تو ہم غیرت کے نام پہ بچی قتل کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے آپ کو خود کشی کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میں کیسے یہ گوارا کروں کہ میرے گھر کی عزت سر عام جا کے غیر محرم کے ساتھ مذاق کریں، فوٹوگرافر کے سامنے بیٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے، دولہن اکیلی ہے کمرے میں، صرف فوٹوگرافر ہے ساتھ، کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم اتنے بے باک ہو گئے؟ پھر بعد میں غیرت کے نام پہ قتل، خودکشیاں، تشدد، ظلم، زیادتی، پابندیاں، سختیاں کی جاتی ہیں۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ نمائش لگانے والا میں بن جاؤں اور بعد میں کسی کو تانا کیوں دوں میں؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے مرغی کا گوشت لیا، اس کے اوپر اخبار چڑھائی، اس کے اوپر کالا شاپر چڑھایا، تو وہ لے کے گھر جا رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا بہو جی شاپر میں کیا ہے؟ کہنے لگا یار 2 کلو مرغی کا گوشت لیا تھا۔ کہتے اتنا چھپا کے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار گوشت ہے، اگر گلی کے کتے کی نظر پڑ گئی تو گوشت چھوڑے گا نہیں۔ بندہ بڑا سیانا تھا، انہوں نے کہا بہو جی مرغی کا گوشت پھر مل جائے گا، گھر کی عزت چلے گی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہم گوشت پہ کور چڑھا کے لاتے ہیں کہ رستے میں کوئی جانور نہ دیکھ لے اس کو، اور گھر کی عزت بغیر پردے کے باہر چلی جائے، اور لے کے جانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں۔ گھر میں وہی بیوی ہے، شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، لیکن وہی شوہر ہوتا ہے جو اس کو بناؤ سنگار کروا کے ساتھ بٹھا کے شادی حال میں نمائش کے لیے لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ شوہر یہ کیوں نہیں کہتا اس سے کہ تجھے دین نے، اللہ رسول نے حکم دیا تھا شوہر کے لیے بناؤ سنگار کا، اور گھر میں تیرے کپڑوں سے بدبو آئے، تیرے بالوں سے بدبو آئے، سارا دن کا پسینہ تیرے جسم میں جبست ہو جاتا ہے اور بدبو دار ہو جاتا ہے، تب شوہر اس کو حکم کیوں نہیں دیتا کہ تو شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر؟ آپ اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کی ازواج ہر ہفتے ان کے لیے دلہن بنا کرتی تھی اور 4 دیواری کے اندر رہا کرتی تھی۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، کاروباری بندے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھنے والے ہیں، دنیا داری کو جاننے والے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں گے نا، مجھے بات کرنی تھوڑی اور آسان ہو جائے گی۔ آپ نے میری بات کا جواب دینا۔ ہم شادی حال میں بیٹھے ہوں، ہمارے ٹیبل کے سامنے سے کوئی عورت ایسے لباس میں گزرے جو غیر مناسب ہو، شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو رے صحیح یار، کرتا ہے؟ کوئی میں غلط بات تو نہیں کر رہا؟ غلط کر رہا ہوں تو آپ کو اختلاف کرنا چاہیے بھائی، آپ میرے غلام تھوڑی ہیں، پابند تھوڑی ہیں، غلط بات ہے تو آپ کو اختلاف کرنا چاہیے۔ شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یار کسی کے گھر کی عزت ہمارے سامنے سے گزرے تو شیطان حملہ کرتا ہے، تو جس کے سامنے سے ہماری گھر کی عزت گزرتی ہوگی اس پہ شیطان حملہ نہیں کرتا؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں، کبھی نہیں کہتے تم، کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں بھائی، کیونکہ لے کے تو میں گیا تھا، دعوت گناہ تو میں نے دی تھی اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سونار دیکھا؟ سونار جیولر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کی دکان دیکھی آپ نے؟ ساری دکان کس کی ہوتی ہے؟ سونے کی، باہر تالا کس کا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے کہا سونار صاحب دکان سونے کی، تالا لوہے کا۔ اس نے کہا باؤ جی اگر گھر کا سونا بھی باہر لگا دیا تو چور چوری باہر سے کر لے، گھر آنے کی حاجت نہیں ہے اس کو۔ دکان سونے کی ہو تو باہر تالا لوہے کا لگتا ہے، اور اس تالے کا نام گھر کا سرپرست ہوتا ہے۔ گھر کا سونا ہی گھر سے باہر رکھ دو تو چور تو چوری باہر سے کر لے گا، اس کو تو گھر آنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دعوت گناہ دینے والا میں کسی پر الزام تراشی نہ کروں، اور سب جگہ پہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ساری بے برکتیاں جمع کر لی، آخر میں مول سے دعا کرا لو اللہ اس نکاح میں برکت دے دے، جو ساری بے برکتیاں جمع کی تھی وہ کہاں پہ گئی؟ تو جہیز، جو چیز ماں باپ اپنی خوشی سے بیٹی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تحفہ دیں وہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیبہ طیبہ طاہرہ، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو جہیز دیا ہے۔ ایک کھجور کی بنی ہوئی چارپائی تھی، ایک چکی تھی، ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں مکے کی گھاس بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جہیز کا سامان دیا، لیکن صرف ایک کمرے کی حد تک۔
آپ مجھے بتائیں جن کے گھر میں بہو ہے نا یا بیوی ہے، وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، شادی کے 20 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد بھی ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں؟ بڑھو یار، گھر دے سٹور پر رہنے کے نہیں پڑے؟ آپ جانتے ہو باپ نے کس طرح بنائے تھے؟ ہم بلا کے کہتے ہیں جو اپنی تینوں دینا دے دو، بھائی اس کو نہیں دینا، نہیں حاجت، ہمارے گھر میں نہیں جگہ، اس کے باپ کا بوجھ ہلکا ہو۔ آپ نے جتنے پیسوں میں اس کی ایک بیٹی کو رخصت کروایا وہ 4 کو اور کر سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے یہ بات بار بار دہرائی تھی، جب تک اس معاشرے میں نکاح سستا نہیں ہوگا زنا ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے زنا ختم کرنے، نکاح کو سستا کریں۔ بیٹیوں کے سروں میں چاندنی سفیدی اتر آئی ہے، باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک باپ ہے بیچارہ، وہ مزدوری کرتا ہے، کسی کی ملازمت کرتا ہے یار، کسی بینک کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہے، کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، وہ بیچارہ اتنا کماتا ہے کہ شام کو بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے۔ آپ نے اس کی بیٹی کی شادی کو لاکھوں میں کیوں تول دیا؟ اس باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی جس کی جوان بچیاں گھر ہوں اور اس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ مہربانی کریں جو نوجوان جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں وہ اس بات پہ توجہ دیں، اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ یار ہم خود کمائیں گے اور پھر اپنی شادی کریں گے۔ کیوں بھلا؟ دین کا حکم بھلا کیا ہے؟ روٹی کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ کپڑے دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم نے سب کچھ عورت والوں پہ ڈالا ہوا ہے۔ نہ ظلم کرو یار، خدا کی قسم انسان بڑا دکھی ہے یار، اس پر ایسا ظلم نہ کرو کہ اس کا مرنا بھی مشکل ہو جائے کہ میری جوان بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ غریب بندہ تو سکون سے مر بھی نہیں سکتا، بیچارہ اس دکھ میں مر جاتا کہ میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو فلسفہ بیان کیا خیر کر دی۔ رسول کریم نے کہا کہ جب مذہب دیکھو، مذہب تو اپنے سے اوپر والے کا دیکھو، اور جب دنیا دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کی دیکھو۔ مذہب دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اگر وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں نے تہجد پڑھنی ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے میں نے اشراق چاشت پڑھنی ہے، اگر وہ ساری نمازیں پڑھتا ہے میں نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اور جب دنیا دیکھو، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو چھوٹی والی کو دیکھو، گاڑی والے موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والے سائیکل والے کو۔ شیخ سعدی اپنے گھر سے نکلے، جوتا ٹوٹ گیا، پاؤں میں کنکر لگا تو زبان سے نکلا اللہ، جوتا دے دیتا تو کیا حرج تھا۔ کچھ آگے گئے تو ایک شخص جس کی ٹانگیں نہیں تھی، قریب مسجد آئی، سجدے میں گر کے چیخ مار کے روئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سعدی کو اگر جوتا نہیں دیا کم از کم چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہوئی ہیں نا، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہم اس قابل تھے؟ خدا کے واسطے یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں یار، ماڑے بندے پہ ظلم نہ کرو یار، اس وقت سارے ماڑے ہیں، 2 وقت کی روٹی سب کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ ہم صرف اپنے رسم و رواج چھوڑ دیں تو نکاح سستا ہو سکتا ہے، صرف دلہن کو اس کے کمرے سے سٹیج تک لانا ہو تو 10-15 ہزار کا نیا فنکشن نکل آئے۔ میں ایک بات کروں آپ سے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہو بھی جائے میں نے کون سا آپ کو جواب دینا ہے؟ میں جواب دوں گا جس نبی نے مجھے اپنا منبر عطا کیا ہے، میں نے ان کو جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں چلے اپنی ذات کی طرف اشارہ کروں، کیا میری غیرت یہ گوارا کرے کہ میری بیٹی یا میری بیوی یا میری بہن چل رہی ہو اور 300 مرد اس کو دیکھ رہے ہوں؟ بولے یار، کرنی چاہیے غیرت گوارا کہ نہیں؟ اچھا میری نہیں کرتی تو کسی کی بھی؟ شادی حال میں 300 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہم سب کے سامنے اپنی بیٹی کو بطور نمائش کمرے سے سٹیج تک لے کے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہوس بری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، چہرے پہ داڑیاں رکھ لینے سے کسی کی نگاہ پاک نہیں، میری بات پلے باندھ لینا۔ ہم نے سفید داڑھی والوں کی آنکھوں میں بھی حیا نہیں دیکھی۔ آپ کس گمان میں ہیں یار؟ کیوں اپنی بچیوں کی نمائش بناتے ہیں ہم لوگ؟ صرف کیا کہ برادری کیا کہے گی؟ کل کو یہی برادری آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کیوں؟
جنہ خاطر تو پاپ کمایا اج کتنے نے تیرے کر دے، کس کی خاطر گناہ کما رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ ہم دنیا ہی بنا رہے ہیں نا کہ بچوں کی دنیا بن جائے، خاندان کی دنیا بن جائے، اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور کائنات کا بدترین انسان وہ ہوتا ہے۔ اس واسطے نکاح سستا کریں، پھر زنا ختم ہوگا۔ نکاح مہنگا ہوگا تو زنا عام رہے گا۔ اس واسطے جو نوجوان ہیں جن کی بھی شادیاں ہونی ہیں وہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو قائل کرنا ہے کہ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ جن چیزوں کے بغیر شادی ہو سکتی ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ شادی بھلا کیا ہے؟ لڑکی کہے میں نے نکاح کیا، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کتنے پیسے لگے ہیں اس پہ؟ ساری شادی غیر شرعی اور حق مہر شرعی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔